نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے شادی کی ضرورت ہے، میں غریب ہوں، نادار ہوں اور کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، اور اپنے آپ کو میں محفوظ رکھ سکوں، گناہوں سے بچا سکوں تو میری شادی ہونی چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھر کا اشارہ فرمایا کہ جاؤ وہاں جا کے رشتہ طلب کرو۔ نہ شکل و شباہت سے ویسے کوئی خوبصورت لگتے تھے، نہ خاندانی اعتبار سے کچھ تھا، اور مال و دولت تو زیرو تھے، کچھ نہیں تھا۔ اب انہوں نے ایسے کیا کہ سیدھے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی جہاں رشتہ پوچھنا، اور ان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں آیا، بلکہ سیدھے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے باپ آئے، ماں بھی پیچھے کھڑی ہوئی، بولے کہ آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ میں آیا ہوں، لڑکی دکھا دو میں نکاح کر لیتا ہوں۔ ماں باپ بہت برا لگا ان لوگوں کو، یہ کیسا آدمی ہے، سیدھے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور لڑکی کو انکار کر دیا، انہیں واپس کر دیا۔ لیکن جو بیٹی تھی اس نے ماں باپ کو کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح، اچانک سے کوئی آدمی ہمارے گھر آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا آدمی، اس نے یہ بتانا بھول گیا، کچھ خبر تو لو کہ کون آیا ہے، کون اس کو بھیجا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی طرف سے رشتہ آیا ہے تو اس روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ماں باپ کو بھی اس وقت خیال آیا، وہ بھی چونکے، فوراً گئے، ان صاحب کو بلایا، پوچھا کہ بھائی آپ آئے کس کی طرف سے؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کا اشارہ فرمایا کہ میں یہاں آیا۔ تو اسے بولتے ہیں اذا قضى اللہ ورسولہ، اللہ و رسول کا جب حکم آ جائے تو اس حکم کے سامنے کوئی حکم بڑا ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج ایسے بنایا گیا تھا، اور دین کے سامنے بڑی سے بڑی بادشاہت بھی ہو تو صحابہ کو وہ بڑی نہیں لگتی تھی۔ ایک بادشاہ کے دربار میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، لشکر 2 لاکھ کا کھڑا ہوا ہے، اور حضرت خالد بن ولید صرف 100 صحابہ کو لے کے وہاں پہنچے ہیں۔ تو بادشاہ بھی بڑا مکار تھا، دھوکہ دینا چاہتا تھا، تو اس نے شاندار فرش بچھایا اور کہا کہ خالد اندر آ جاؤ۔ خالد بن ولید نے فرمایا یہ فرش اس کو اٹھا دے۔ بادشاہ نے کہا ذرا تو سوچ کہ تیری مہمان نوازی میں اتنا بڑا فرش بچھایا اور تیرے اکرام میں نے یوں کیا۔ خالد بن ولید نے فرمایا اللہ کی زمین، اللہ کا فرش تیرے فرش سے بہتر ہے، یہ فرش میں مجھے ضرورت نہیں، اٹھا دے۔ تو پہلا دھوکہ ناکامیاب ہوا۔ پھر اس نے کہا خالد ہاتھ بڑھا، میں تجھے اپنا بھائی بنا لینا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا سپر پاور کہ بیک وقت اس کے پاس 2 لاکھ کی فوج جو ہے بالکل تیار کھڑی ہوئی ہے، وہ حضرت خالد بن ولید جو صرف 100 صحابہ کو لے کے آئے ہیں، وہ بھی نہتے ہیں، غریب ہیں، جن کے تلوار بھی زنگ آلود ہیں، ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بھائی بنانا چاہتا ہوں۔ خالد بن ولید نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ضرور بھائی بن سکتا ہے، کلمہ پڑھ لے تو میں بھائی ہو جائیں گے، کلمہ اگر پڑھ لیا تو تو میں بھائی ہے، اگر کلمہ نہیں ہے تو میرا بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قیامت تک ہمیں یہ درس دے دیا کہ دین کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے. گناہ بھی آ جائے، نیکی بھی آ جائے، تو گناہ پر ہرگز سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی گناہ ہے کر لیں گے، توبہ کر لیں گے. کیونکہ گناہ پہ گناہ جب ہوتے ہیں اور گناہ پر انسان بے فکر ہو جاتا ہے تو اس پر مہر لگ جاتی ہے، پھر گناہوں کا احساس اس سے ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے خاص بندے تو وہ ہیں کہ نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ کے دربار استغفار کرتے ہیں. یا اللہ کیسے مجھے عبادت کرنا چاہیے تھا، میں کر نہیں پایا ہوں، یا اللہ آپ مجھے معاف کیجیے. اسی طریقے سے نمازوں کے مسئلے میں کبھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک نوجوان ساتھی آیا اور اس نے کہا میرے لیے آپ کو خاص دعا کیجیے، ایک میری بری عادت ہے وہ چھوٹ نہیں رہی ہے. پھر انہوں نے کہا عادت یہ ہے کہ ہر جمعے کے دن شام میں میرے دوست احباب گاڑی لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور فلم جانے پر مجھے مجبور کرتے ہیں. میں بیٹھ کے ان کے ساتھ فلم چلے جاتا ہوں. لاکھ میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھ سے وہ گناہ چھوٹتا نہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اس طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو بھائی، موت تو ہر ایک آدمی کو آتی ہی ہے، بوڑھوں سے زیادہ جوانوں کو موت آتی ہے. خدا نہ خواستہ سنیما تھیٹر کے اندر جانے کے بعد اگر تمہاری موت واقع ہو گئی، آخرت کا مسئلہ تو چھوڑو، دنیا کیا کہے گی کہ فلاں آدمی جو مرا ہے کہاں مرا؟ سنیما گھر میں پڑا. یہ سننا آپ پسند کریں گے؟ تو وہ بڑا پریشان ہوئے، خاموش مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے. 2-4 مہینے ہو گئے. ایک مرتبہ وہ خود کہنے لگے کہ جس دن آپ بولے اس دن سے میں الحمدللہ نہیں جاتا ہوں، کیونکہ جب بھی جاتا ہوں دل میرا کہتا ہے کہ حضرت جو موت کا قصہ بولے شاید آج گئے تو میں مر جاؤں گا. یہ ڈر مجھے لاحق ہو گیا، اس دن سے جانا چھوڑ دیا. تو ایسے ہی گناہوں کے مسئلے میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے سفر سے جب دیر سے واپس آتے ہیں تو اس دن کی عشاء کی نماز سیٹ ہو جاتی ہے. تو میں اس وقت یہی کہتا ہوں، جو حضرات میرے ساتھ سفر میں بھی ساتھ رہتے ہیں ان کو بھی وہی سمجھاتا ہوں کہ بھائی دیکھو، دیر سے گھر پہنچ جائے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ. اگر نہیں پڑھی جا سکتی ہے نماز تو یہ سمجھو کہ رات آتی ہے، نیند جو ہے یہ آدھی موت ہے. جب مرنا ہے تو نماز پڑھ کے مریں گے، بے نمازی مرنا یہ اچھا نہیں. یہ سوچ لو. حدیث پاک میں فرمایا گیا اکثر ذکر عالم لذات الموت، موت کو یاد کرو کہ تمہاری مستیوں کو، تمہاری لذتوں کو ختم کر دے گی. انسان کسی بھی حالت سے مست رہے، جب موت کا تذکرہ آ جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ، بلخ کے بادشاہ گزرے ہیں، اور اس زمانے میں نوروز منائے جاتے تھے محرم کے موقع پر. اور نوروز میں گھروں میں اتنی لائٹنگ کی جاتی تھی جیسے غیر غموں کی عیدوں میں کی جاتی ہے. سارے گھروں میں اس وقت موم بتیاں جو بھی ہیں وہ سب سلگا دیے جاتے، ایک عجیب سا سما بن جاتا تھا. تو ابراہیم بن ادھم بھی وہ نوروز منا رہے ہیں اور عجیب مستی میں شعر و شاعری بھی چل رہی ہے اور گانے بجانے سب کچھ چل رہے ہیں.
جب سب چیزیں ختم ہوئی، رات کا ایک حصہ ختم ہو چکا تھا، اس وقت دیکھا کہ ایک فقیر جو ہے محل کے اوپر سے گزر رہا ہے، اور اس نے ابراہیم بن ادھم علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگا، حضور آپ کا جو محل ہے دیکھا بڑا بہترین ہے، دیکھتا رہ جاؤں دل یہ کرتا ہے، اس کے اندر صرف 2 ہی خرابیاں ہیں، وہ 2 خرابیوں کو اگر آپ صحیح کر لیں گے تو محل آپ کا بڑا پیارا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، بتا تو صحیح، میرے محل میں جو کمی ہے میں اس کو سیدھے کر لوں گا۔ فقیر نے کہا، حضور اس محل میں یا تو آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یا یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، پرانا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، یہ آپ اس محل میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایک دن موت آئے گی، آپ ختم ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا۔ ابراہیم بن ادھم کی کیفیت بدل گئی، چہرہ پھک پڑ گیا، اور کہا کہ چلو مجلس برخاست کرو۔ اس خوشی کے موقع پر اس نے موت کو یاد دلا دیا، اور یہ بندہ کون ہے یہ بھی پتا نہیں مجھے۔ پوری مجلس برخاست کر کے چلا گیا۔ پھر لمبا واقعہ ہے وہ ان کی ہدایت کا۔ پھر تو وہ ساری چیزوں سے، دنیا سے کنارہ کش ہو کے اللہ والوں کی جو ہے سرخیل اور اللہ والوں کے سردار بن گئے۔ تو اس طریقے سے موت کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کب تک ہم گناہ کریں گے، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا۔ تو پھر یہ ہماری زندگی کب تک چلے گی، اس کا رخ کب بدلے گا، یہ چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ اسی واسطے صوفیان کرام کہتے ہیں کہ ہر دن رات میں کم سے کم 15 منٹ تو بستر میں بیٹھ کر سوچو کہ ہمارا دن کیسے گزرا ہے، اور دن بھر میں ہمارے اچھے اعمال کتنے ہوئے ہیں، برے اعمال کتنے ہوئے ہیں، دن بھر ہماری زبان کیسے چلتی رہی، آیا اس میں ذکر و اذکار ہوئے یا غیر غلط باتیں ہوئی، ذکر و اذکار ہوئے یا گالن گلوچ ہوئے، یہ ساری چیزوں کا محاسبہ کرو، روزانہ مراقبہ کرو، تو آنے والے دن میں تو کم سے کم بریک لگے گی۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے ہی کے لیے خانقاہ میں جوڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی، سدھارنے کی فکر بیدار فرمائے۔ ہم ذکر کا اہتمام کیجیے، ذکر کے لیے بیٹھ جائیں۔